there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Amjad. Welcome to second year computer science class. Today we will discuss chapter number 1 operating system, and first of all we will discuss batch operating system. Batch means set of jobs with similar needs. In batch operating system, the computer system only did one thing at a time. اگر کمپیوٹر سسٹم کے اندر بیچ آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہے تو ہم اس کمپیوٹر پہ ایٹ اے ٹائم ون ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں، تو یہ بیچ آپریٹنگ سسٹم کہلاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں ڈائیگرام میں دیکھیں، یہ آپریٹنگ سسٹم ہے. آپریٹنگ سسٹم ہمیشہ کے لیے مین میموری میں ہوتا ہے. جاب 1 جاب 2 اور جاب 3 کو ایگزیکیوشن کرنا ہے with the help of batch آپریٹنگ سسٹم کی مدد سے. تو اب J1 ایگزیکیوشن ہوتا کہاں پر ہے؟ سی پی یو کے اندر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ دیکھیں، جاب 1 یہ آپریٹنگ سسٹم جاب 1 کو الوکیٹس کر دے گا سی پی یو کے اندر، اور پھر سی پی یو اس جاب 1 کی ایگزیکیوشن کو پرفارم کرے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ اگر جاب 1 کو نیڈ پڑتی ہے کسی ایگزیکیوشن ٹائم ان پٹ آؤٹ پٹ کی، تو آیو ریکویسٹ کرے گا اور یہاں پہ ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن پرفارم ہوگا، اور جاب 1 یہاں سے شفٹ ہو جائے گا یہاں پر، اور یہاں پہ ان پٹ آؤٹ پٹ پرفارم ہوگا. تو پھر سی پی یو جو ہے یہاں پہ آئیڈل ہو جائے گا، ایمٹی ہو جائے گا جب یہاں پہ ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن پرفارم ہونے لگتا ہے. تو سی پی یو جو ہے یہاں پہ آئیڈل ہو جائے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس پہلے یہ پڑھتے ہیں کہ جاب ہے کیا. جاب از اکول ٹو پروگرام پلس ڈیٹا. ڈیٹا مینس ایگزیکیوشن کے ٹائم پر اس کو ان پٹ آؤٹ پٹ کی نیڈ ہوتی ہے تو وہاں سے ڈیٹا کو اٹھا لیتا ہے. تو اسی طرح یہ جاب کی ایگزیکیوشن پرفارم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس جاب 2 کی باری ہے. آپریٹنگ سسٹم جاب 2 کو الوکیٹس کر دے گا سی پی یو کے اندر، اور پھر سی پی یو کے اندر جاب 2 کی ایگزیکیوشن پرفارم ہوگی. اور جس طرح J1 کی ایگزیکیوشن یہاں پہ پرفارم ہوئی تھی، اسی طرح J2 کی بھی اسی طرح جو ہے ایگزیکیوشن پرفارم ہوگی. پھر اس کے بعد جاب 3 ہے. تو آپریٹنگ سسٹم جاب 3 کو الوکیٹس کر دے گا سی پی یو کے اندر، اور پھر سی پی یو جو ہے اس کی ایگزیکیوشن پرفارم کرے گا. اور اسی طرح جس طرح J1 اور J2 کی ایگزیکیوشن پرفارم ہوئی تھی، اسی طرح J3 کی بھی ایگزیکیوشن پرفارم ہوگی. تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ بیچ آپریٹنگ سسٹم کہلاتا ہے. فار ایگزامپل ایٹ دا اینڈ آف منتھ بینکس پرنٹ اسٹیٹمنٹ
for each account holder, a batch operating system can easily and efficiently print each account holder statement one by one. Another example is gas and electricity bills produced by batch operating system. Dear students, یہ بیچ آپریٹنگ سسٹم کہلاتا ہے. نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں دوسرے ڈائیگرام پہ کہ بیچ آپریٹنگ سسٹم ہے کیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ دیکھیں جاب 1 ہے, جاب 2 ہے اور جاب n ہے. بہت سارے جابس ہیں اور یہاں پہ آپریٹنگ سسٹم ہے. آپریٹنگ سسٹم کے اندر یہ سارے جابس ہیں. تو آپریٹنگ سسٹم اس کو کیا کر دے گا؟ بیچ کرے گا. بیچ 1, بیچ 2, اسی طرح یہ اس کو بیچ کرے گا. یہ الگ بیچ ہے, یہ الگ بیچ ہے اور یہ الگ بیچ ہے. اور پھر سی پی یو کے اندر اس کو اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ اس کو پرفارم کرے گا. تو اب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں, اسٹیپ وائز پڑھتے ہیں. The user of a batch operating system do not interact with the computer directly. بیچ آپریٹنگ سسٹم میں یوزر ڈائریکٹلی کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتا. نمبر 2, ایچ یوزر prepares his job on an offline device like punch cards and submit it to the computer operator. Dear students, ہر ایک یوزر جو ہے آف لائن ڈیوائسز جس طرح پنچ کارڈ ہوتا ہے اس میں ایک جاب پریپیئر کر کے اس کو کمپیوٹر آپریٹر کو سبمٹ کرتا ہے. نمبر 3, ٹو اسپیڈ اپ پروسیسنگ جابز with similar needs or batch together and run as a group. جو similar needs of جابز ہوتے ہیں تو اس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بیچ کر دیتے ہیں اور اس کو گروپس میں پھر جو ہے رن کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر 4 جابز ہیں اور یہ ان کی سملر نیڈز ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ان 4 کو 2 میں بیچ کر دیتے ہیں. تو اس سے ہمارے پاس 2 بیچز بنتے ہیں. ایک بیچ میں ہم 2 جابس کو گروپ کر دیں گے اور دوسرے میں ہم 2 جابس کو گروپس کر دیں گے. تو اسی طرح یہ اس کی اسپیڈ آف پروسیسنگ زیادہ ہوگی. پھر اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نیکسٹ ڈائیگرام کی طرف آ جاتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں دی پرابلم ود بیچ آپریٹنگ سسٹم. کچھ بیچ آپریٹنگ سسٹم کے پرابلمز ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں یہ یوزر ہے, ٹھیک ہے, 4 یوزر ہیں اور 4 جاب ہیں, سملر جابز ہیں, اور یہاں پہ آپریٹر ہے. تو سملر نیڈز آف جاب کو ہم اس آپریٹرز کو دے دیتے ہیں اور یہ ان سملر نیڈز آف جابز کو بیچ کر دیتا ہے. اس کو ایک بیچ میں بنا دیتا ہے اور پھر ان 2 جابس کو دوسرے بیچ میں گروپس کر دیتا ہے اور پھر ایٹ اے ٹائم ان کو کمپیوٹر کو دے دیتا ہے. تو یہاں پہ اب ہم آ جاتے ہیں لیک آف انٹریکشن بٹوین دا یوزر اینڈ دا جاب. ڈیئر اسٹوڈنٹس, بیچ آپریٹنگ سسٹم میں یوزر اور جابس کے درمیان انٹریکشن جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے. نمبر 2, سی پی یو از آفن آئیڈل بیکاز دا اسپیڈ آف دا میکینیکل ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز از سلوور دین دا سی پی یو. سی پی یو اس وقت آئیڈل ہوتا ہے کیونکہ جب میکینیکل ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز سلوور ہوتے ہیں سی پی یو سے,
پھر اس کے بعد نمبر 3 ڈیفیکلٹ ٹو پرووائڈ دا ڈیزائرڈ پریارٹی، جو مطلوبہ نتیجہ ہوتا ہے اس کو مشکل سے پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ پرابلم تھے بیچ آپریٹنگ سسٹم کی. پھر ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پڑھ لیتے ہیں بیچ آپریٹنگ سسٹم کے. تو یہاں پہ دیکھیں ایڈوانٹیجز آف بیچ آپریٹنگ سسٹم. نمبر فرسٹ کیا ہے؟ انکریز پرفارمنس بیکاز آف when one job is finished then next job allocates in the CPU. Dear students یہاں پہ دیکھیں بیچ آپریٹنگ سسٹم میں ایک جاب کی پرفارمنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ایک جاب فنش ہوتا ہے تو سی پی یو کو نیکسٹ جاب جو ہے وہ ایلوکیٹس کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک پرسن ہے اور اس کو ایٹ اے ٹائم 4 جابس دیے جائیں تو وہ کنفیوز ہو جائے گا. وہ ہر ایک جاب کو پرفارم کرے گا لیکن ان میں ایرر بہت زیادہ ہوں گے. تو اگر اس کو ایٹ اے ٹائم ایک جاب الوکیٹس کیا جائے تو وہ اس کو آسانی سے ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے اور اس میں ایرر بھی کم ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے پرفارمنس. اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے، جابس کا پرفارمنس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایڈوانٹیج ہے پہلا بیچ آپریٹنگ سسٹم کا. پھر ڈس ایڈوانٹیجز آف بیچ آپریٹنگ سسٹم ہیں. تو نمبر فرسٹ پڑھ لیتے ہیں. ٹرن اراؤنڈ ٹائم کین بی لارج فرام دا یوزر اسٹینڈ پوائنٹ. یوزر اسٹینڈ پوائنٹ سے جاب کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہم اب ڈائیگرام کی طرف آ جاتے ہیں کہ کس طرح اس کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں یہ ڈائیگرام ہے، تو ڈائیگرام کو دیکھیں. فار ایگزامپل ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم جو ہے وہ کس طرح زیادہ ہوتا ہے. تو کہاں سے یہ جاب سٹارٹ ہوا تھا اور کہاں پر اینڈ ہوا تھا، ان کے بیچ جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے یوزر اسٹینڈ پوائنٹ سے، تو یہ انکریز ہو جائے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں جاب 1 ہے. فار ایگزامپل جاب 1 کو پرفارم کرنے کے لیے 10 اور 100 ملی سیکنڈ اس کے ٹرن اراؤنڈ ٹائم پہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جاب یہاں پہ سی پی یو کے اندر ایلوکیٹس کر دیا جائے گا اور پھر یہاں پہ سی پی یو اس کو اس کی ایگزیکیوشن پرفارم کرے گا اور پھر یہاں پہ لاسٹ پہ ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن پرفارم ہو کے یہاں پہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا. یہاں تک جو ٹائم ٹرمینیٹ ہوگا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹرن اراؤنڈ ٹائم کہتے ہیں یوزر اسٹینڈ پوائنٹ سے. ٹھیک ہے، تو اس پورے لوپ کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹرن اراؤنڈ ٹائم کہتے ہیں اس پورے 1 جاب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ پہلا ڈس ایڈوانٹیج تھا جو ہم نے یہاں پہ پڑھا. اب دیکھتے ہیں یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس دوسرا اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے میکسیمم ٹائم سی پی یو ان آئیڈل کنڈیشن. جب J1 جو ہے سی پی یو کے اندر ایگزیکیوشن پرفارم کر کے اس کو ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن تک پہنچایا جائے گا اور وہاں پہ ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن پرفارم ہوگا تو کچھ وقت کے لیے سی پی یو جو ہے آئیڈل کنڈیشن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم ڈائیگرام کی طرف پھر چلے جاتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح یہ آئیڈل کنڈیشن میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ جو جاب 1 آیا تھا اس کو
انپٹ آؤٹ پٹ آپریشن پرفارم کرنے کے لیے فار ایگزامپل 10 ملی سیکنڈ لگتے ہیں، تو یہاں پہ بھی 10 ملی سیکنڈ کے لیے سی پی یو جو ہے آئیڈل اور ایمٹی رہے گا. ٹھیک ہے، تو پھر ہم جاب 2 کو یہاں پہ الوکیٹس نہیں کر سکتے اس وقت تک جب یہ انپٹ آؤٹ پٹ آپریشن ٹرمینیٹ نہ ہو پاتا. تو اسی طرح یہاں پہ جو ٹائم ہے 10 ملی سیکنڈ اس انپٹ آؤٹ پٹ آپریشن پرفارم کرنے کے لیے درکار ہوگا. تو یہ بھی سی پی یو بھی 10 ملی سیکنڈ کے لیے یہ یہاں پہ آئیڈل ہو جائے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس تھا ڈس ایڈوانٹیج تھا، سیکنڈ نمبر ڈس ایڈوانٹیج تھا، یہ زیادہ میکسیمم ٹائم کے لیے سی پی یو آئیڈل کنڈیشن میں ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے یہ لیکچر کافی ہے، اور اس کے بعد ہم پھر ملٹی پروگرامنگ کو ڈسکس کریں گے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.